دوستو، بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کرائے۔ اب تو اس زمانے میں مسجد حرام، جہاں مسجد حرام تھی، مسجد حرام سے اس طرف جیسے آپ جائیں گے تو ایسے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے الٹے ہاتھ پہ۔ یہاں اب یہ ترکیوں نے جو تعمیر کی ہے، اور ترکیوں کی تعمیرات کے جو پلر ہے، ان پلروں پہ ایک پلر پہ آپ کو گول سا سرخ سا نشانہ لگی معلوم ہوگا۔ اب تو مسجد کی توسیع کی، اس میں لاکھوں انسان، اس زمانے میں تو 10,000 نہیں 5,000 لوگ بھی اس میں یعنی جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ مسجد چھوٹی تھی، اب تو توسیع ہو گئی۔ اب 40-50 لوگ دائیں بائیں اور اوپر منزلوں میں 40-50 لاکھ لوگ اس میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ مسجد اتنی نہیں تھی۔ مسجد جہاں تک تھی اس سے تھوڑا سا آگے یہاں حضرت علی کے ہمشیرہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہے ام ہانی۔ تو ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس گھر کی چھت کو آپ نے یہ ہے کہ اس کو چیر کر کے چھت ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر کے براق پہ آپ کو سوار کیا۔ اب اس پر پورے یعنی ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی گئی ہے کہ ہر دور کے اندر کعبۃ اللہ کی اصل شکل کیا تھی، اور ہر صدی کے اندر اس میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو اس زمانے سے لے کر کے اب تک جہاں جہاں انہوں نے کسی تعمیر میں تبدیلی کی ہے تو وہاں نشانہ لگایا کہ یہاں کیا تھا، یہاں کیا تھا۔ تو یہ سرخ سا گول سا دائرہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں ام ہانی کا گھر تھا، یہیں سے براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور یہ زمینی سیر تھا، اور زمین ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق لے کر کے چلے۔ براق وہ نہیں ہے کہ جو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ایک تصویر لگی ہوتی ہے کہ گھوڑے کی تصویر ہے یا گھوڑی کی تصویر ہے، پھر اس کے ساتھ ایک خاتون کی خوبصورت ایک خاتون کی تصویر لگائی ہے۔ یہ کوئی بغیرت قسم کا انسان گزرا ہوگا دنیا میں جس ذلیل نے یہ تصویر بنائی ہے۔ براق یہ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ دراز گوشت آپ سمجھتے ہیں، دراز گوشت جس کے بڑے لمبے لمبے یہ ہے کہ کان ہوں، گدھے کو کہتے ہیں۔ دراز گوشت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب محدثین اور مفسرین جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دراز گوشت پر سواری کی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ نبی نے گدھے پر سواری کی ہے۔ بعض مولوی ہمارے جوش میں آ کر کے کہتے نبی گدھے پر سوار ہو گیا، تو مولوی چونکہ خود گدھائی ہوتا تو گدھائی سے ترجمہ کرے گا، اس لیے محدثین اس سے منع کرتے ہیں کہ جب دراز، اس لیے محدثین کہتے ہیں دراز گوشت جس کے لمبے لمبے کان ہیں۔ حضرت نے دراز گوشت پر سواری کی ہے، لیکن یہ نہیں کہتے محدثین اور مفسرین، ان کو جرأت بھی نہیں ہوتی کہ نبی نے گدھے پر سواری کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مولویوں کی ہماری ایک بڑی تعداد ہوتی جو ہوتی گدھے، تو وہ کہتے کہ نبی نے گدھے پر سواری کی ہے، تو گدھے سے وہ منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کہیں آپ۔ تو یہ دراز گوشت سے ذرا اوپر کا جانور تھا، اور گھوڑے سے کچھ یہ ہے کہ گھوڑے کے قد سے کچھ کم۔ حضرت کو اس پہ سوار کیا، اور یہاں سے پھر یہ ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف، اس زمانے کے اندر یہ 2 مسجدیں تھیں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ کا معنی بالکل کنارہ والی مسجد۔ تو یہ دونوں مسجدیں اس طریقہ پر ہے کہ اگر آپ یہاں سے مسجد حرام کا رخ کریں گے، مثلا میں یہاں کھڑا ہوں تو بالکل مسجد اقصیٰ اسی مقابل میں آ جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، پھر کعبۃ اللہ کا مسئلہ اس قسم کا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ادھر ہوں تب بھی کعبۃ اللہ میرے سامنے، اب یہاں آ جاؤں گا تو تب بھی کعبۃ اللہ میرے سامنے، اور ادھر سے آ جاؤں گا پھر میرا رخ مشرق کی طرف ہوگا، اور یہاں آ جاؤں گا تو پھر میرا رخ اس طرف ہوگا۔ کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں آدمی، وہاں جب کعبے کے اندر اور مسجد حرام کے اندر آپ جس طرف بھی کھڑے ہوں آپ اپنا رخ کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں، اس بات کو سمجھنے کی چیز ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا، لیکن چونکہ مسجد اقصیٰ وہ بھی قبلہ اول رہا ہے،
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کعبۃ اللہ کے اس طرف ایسے کھڑے ہو جاتے یہاں سے کہ آپ کا رخ براہ راست نیت ہوتی تھی تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نہ، لیکن اسی کے بالمقابل مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ بھی ہوتی تھی، تو گویا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو گئے کہ مسجد حرام کی طرف بھی آپ کا رخ ہے اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہے، تو سب کو سبحان اللہ، حضرت نے دونوں کا رخ بھی کیا ہے۔ پھر یہاں سے جب آپ مدینہ ہجرت کا تشریف لے گئے تو مدینہ میں پھر 16 مہینہ 17 مہینہ آپ کو حکم ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، 16-17 مہینے کے بعد پھر حکم ہو گیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ غرض یہ ہے کہ آپ یہاں اس براق کے ذریعے سے، برق کہتے بجلی کو عربی میں، بجلی کی طرح وہ تیز دوڑ رہی تھی، بجلی کی طرح وہ براق تیز دوڑ لگا رہے تھے۔ یہاں سے آپ مسجد اقصیٰ پہ پہنچے تو حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کے ارواح مقدسہ پاکیزہ ارواح وہ جنت میں ہوتے ہیں، اعلیٰ علیین میں۔ اس روح کا تعلق اس سے نبی کی قبر میں جو مزار میں جو جسد مبارک ہے اس سے بھی اس روح کا تعلق ہوتا ہے اور مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں مسجد اقصیٰ پہ پہنچے تو 1.25 لاکھ انبیاء آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ حضرات کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ میں ایک مولوی ہوں، پڑھانے والا آدمی ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ غرض مقصد کی بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ جب آپ اس براق کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ پہ پہنچے تو 1.25 لاکھ انبیاء آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ کتے کا بچہ غلام احمد قادیانی ان میں نہیں تھا۔ آپ سمجھے نہیں؟ نہ اس کو خود بھی اس کا کبھی دعویٰ نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ میں وہاں تھا، یہ اس سے بھول گیا۔ اور فارسی میں کہتے ہیں کہ دروغ گو حافظ نباشت، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو اس خنزیر نے کسی کتاب کے اندر بھی نہیں لکھا کہ میں بھی اس مجمع میں موجود تھا، یہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبی سے پہلے آئے ہیں، پیدا بھی ہوئے اور اپنے زمانوں میں وہ نبی بن کر کے اپنے علاقوں میں آئے، وہ تو نبی سے سابق حضرات تھے۔ اور یہ تو اس کے بعد 1500 سال بعد یہ کتے کا بچہ غلام مرتضیٰ جو اس کا باپ تھا اور چاند بی بی اس کی ماں تھی، یہ تو ہندوستان میں بعد میں پیدا ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان کی زمین اس قسم کی زرخیز ہے، زمین ہندوستان اور پاکستان کی بہت زرخیز ہے کہ ہندوستان سے نبی بنتے لیکن ان کا چرچا زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ گویا کہ ہندو میں کچھ غیرت ہے لیکن ہم لوگ بے غیرت ہیں۔ اس کا چرچا ہندوستان میں اتنا نہیں ہوا جتنا پاکستان کے اندر 1947 میں پاکستان بن گیا۔ پھر ہمارے نبی جو ہے نا وہ اس میں یورپ میں، برطانیہ میں اور فرانس میں، امریکہ میں نبی ہمارے بنتے ہیں، لیکن وہاں کتے کے بچے نبوت کے دعویٰ نہیں کرتے، وہ پاکستان میں آتے ہیں، یہیں پر مسلمانوں کے ملکوں میں دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ خدا کے اتنے بندے موجود ہیں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی اور نصارہ میں امریکہ کا پورا مذہب نصارہ کا ہے۔ برطانیہ میں جاتا رہتا ہوں، وہاں پورا نصارہ ہی نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ عیسائیوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا؟ یہودیوں کا آج تک بتاؤ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹا یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، سب کو سبحان اللہ۔ لیکن کوئی نیا نبی یہودیوں میں نہیں آیا ہے۔ یہ ہم لوگ کھلے دل کے مالک ہے کہ کوئی کتے کا بچہ آتا ہم اس کو نبی بناتے۔ کچھ تو آپ اپنے رویے پر نظر ثانی تو کر لو۔ آپ حضرات اپنے ملک کے حکمرانوں کو دیکھو کہ لامذہب قسم کے لوگ ہیں، اور مذہب سے کتنا ہی دور ہے کہ یہ لوگ آج تک ان بدبختوں نے یہ سوچا تک بھی نہیں کہ یہودیوں میں کوئی نیا انسان نبوت کا دعویٰ کرے،
وہ غیرت مند ہے، کسی کو بردہ، یہ تو ٹھیک ہے انتخابات میں کوئی کھڑا ہو جائے، گورنری اور وزیر اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرے، انتخابات میں حصہ لے لے، لیکن نبوت کے لیے یہودی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عیسائی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ کھلے دل کے مالک ہیں۔ اور ہندوستان کا پنجاب، حیدرآباد، دکن، ہندوستان کا پنجاب جو ہے نا، ہندوستان کا پنجاب، حیدرآباد، دکن، اور ہمارے یہ حیدرآباد اور یہ علاقے، تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے علاقوں میں یہ نبی بن کر کے یہیں پر آتے ہیں۔ پٹھانوں میں، پشین میں ایک مولوی صاحب، ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب میرے دوست ہیں، دیوبند کے فاضل ہیں، خزدار میں پڑھاتے ہیں۔ تو ایک پٹھان نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ اتنا تیز تھا کہ مولوی اس سے مناظرہ کر نہیں سکتے تھے، مولوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو لوگ میرے پاس آ گئے، پٹھانوں کا وفد آ گیا کہ خدا کے لیے یہ خوبصورت آدمی بھی ہے، گفتگو میں بھی تیز ہے، اور پٹھانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے لگ گئی ہے کہ، اور وہ کہہ رہے کہ یہ مہدی ہے زمانے کا۔ مولوی صاحب کوئی مولوی اس سے مناظرہ کر نہیں سکتا، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمیشہ پنجابیوں میں نبی بنتے، کیا ہمارے پٹھانوں کا حق نہیں ہے؟ اس قسم کے بدبخت قسم کے لوگ ہمارے بنے ہوئے۔ میں نے کہا کیا اتنے زمانے میں پنجابی اور ہندوستانی لوگ نبی بنتے رہے، کیا ہمارے بلوچوں کا اور پٹھانوں کا حق نہیں ہے؟ جانے دو، جس قسم کے پٹھان، مہدی بھی تو اسی قسم کا ہوگا، جیسا پٹھان ہے تو مہدی بھی اسی قسم کا ہوگا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ جب 1.25 لاکھ انبیاء استقبال کے لیے تشریف لائے، یہ جو سفر آپ کا تھا یہ براق کے ذریعے سے تھا، آپ متوجہ ہو جائیں۔ اس میں جو ہے نا غلام احمد قادیانی نہیں تھا۔ پھر یہاں سے مسجد اقصیٰ سے پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، فرمایا کہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام، دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، چوتھے میں ادریس علیہ السلام، پانچویں میں ہارون علیہ السلام، چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام، ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام۔ اپنے ابا کو ابراہیم کو دیکھا کہ وہ جنت کے درخت کے نیچے بچوں کو پڑھا رہے تھے، میں نے جنت میں اس کو، یہ 7 آسمان میں نے عرض کیا۔ اس میں اور بھی انبیاء تھے، لیکن بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کر دیا کہ پہلے آسمان میں آدم، دوسرے میں عیسیٰ، تیسرے میں یوسف، چوتھے میں ادریس، پانچویں میں ہارون، چھٹے میں موسیٰ، ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 7 آسمانوں کو پار کر کے اوپر گئے تو اوپر عرش ہے، اللہ نے عرش پہ محمد کو بٹھایا، 1 to 1 آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، عرش پر آپ بیٹھے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُ أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُ أَنَّهُ يَقُودُ۔ یہ جو 7 آسمانوں کو پار کیا، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور جنت بھی 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جنت بھی 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ جو آپ کا سفر تھا، یہ جنت کا سفر، اللہ سے آپ کی جو ملاقات ہو گئی، یہ معراج کے ذریعے سے۔ معراج کہتے ہیں بڑی سیڑھی کو، لیکن آج کل اس کا ترجمہ سیڑھی نہیں ہے، معراج کا اس وقت ترجمہ ہے لفٹ۔ لفٹ اس کا ترجمہ ہے کہ لفٹ کے ذریعے سے پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت پہ لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عرش کا آپ کو سیر کرایا۔ حق تعالیٰ شانوں کی جب زیارت ہوگی، ہمارے ہاں ایک فرقہ میں وزارت تعلیم میں جاتا رہا، یہ چونکہ ایک ترجمہ قرآن اسکولوں کے لیے جو منظور ہوا تو دیوبندیوں کا نمائندہ میں تھا، تو ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم خدا کو ادھر دیکھیں گے، نہ ہم خدا کو آخرت میں دیکھیں گے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آسمانوں پر محمد رسول اللہ نے اللہ کی زیارت کی، لیکن قیامت کے دن جتنے جنتی مسلمان اور مومن ہوں گے وہ سب اللہ کو دیکھتے رہیں۔ لیکن ان کا کہنا یہ، آپ خود ان کو سمجھے، وہ کہتے کہ نہیں ہم خدا کو نہ ادھر دیکھ سکتے نہ ادھر۔ میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس لیے کہ آپ نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ آپ سمجھے نہیں، کچھ اشارہ تو سمجھا کرو، میں ڈرتا بھی ہوں، کچھ اشارہ سمجھا کرو۔ یہ جو سفر تھا آپ کا، یہ معراج لفٹ کے ذریعے سے تھا۔ پھر وہاں سے واپس جب آپ تشریف لائے، مسجد اقصیٰ انبیاء نے آپ کو رخصت کیا، الوداعی رخصت پہ پھر 1.25 لاکھ انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، اور اس نماز کے اندر بھی یہ کتے کا بچہ نہیں تھا۔ پھر آپ امام بن گئے، آپ امام بن گئے۔ جب محمد رسول اللہ امام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے بعد یہاں پر
حضرت عائشہ کی حجرت میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ناش مبارک یہیں پر آپ کے جسد مبارک آپ کا اس پہ پڑا ہوا تھا، یعنی چارپائی پہ۔ صحابہ نے کہا کہ نماز جنازہ باقاعدہ جیسے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے اس طرح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، صحابہ صرف آ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود پڑھ کر کے آپ کو درود پڑھ کر کے ایصال ثواب کر کے پھر صحابہ چلے جاتے تھے۔ 2 4 4 6 6 اس طریقہ پر نماز جنازہ کی کسی کو ہمت امامت کی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ نبیوں کا امام ہے، اس کی امامت کون کرے؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ نبیوں کا امام رہا ہے تو اس کی امامت کون کرے؟ اس لیے باقاعدہ نماز جنازہ جماعت کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر آپ نے امامت کی، اور یہ بھی اس بات کو بھی سمجھو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سیر آپ کو کرایا، اشارہ کیا کہ مسجد حرام بھی آپ کے مسلمانوں کی ہے اور مسجد اقصی بھی آپ کی ہے۔ یہودی اپنی عبادت گاہوں کے نام مسجد اقصی نہیں رکھتے، وہ صومعہ رکھتے ہیں اور بیعہ رکھتے ہیں، بیعہ اور صومعہ۔ عیسائیوں کے جو چرچ ہوتے ہیں ان کے وہ نام بیعہ، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ وہ کلیسائیں وغیرہ ان کے نام چرچوں کے نام وہ بیعتن اور صومعتن اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا نام عام طور پر مسجد نہیں رکھا جاتا۔ یہ اشارہ کر دیا کہ مسجد حرام بھی آپ کی ہے اور مسجد اقصی بھی آپ کی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ غیرت سے کام لے لو، مسجد حرام بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، مسجد اقصی کو بھی ہاتھ میں کر لو، مسجد اقصی بھی آپ کی ہے۔ ایک بات تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے امامت کی، اس امامت میں یہ بدبخت تھا ہی نہیں۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، اس بات کو سمجھو، نبی کے اندر بنیادی 4 چیزیں ضروری ہے، کمال ہے، جمال، کمال، نوال اور قرب۔ خیال کر لو ان باتوں کو۔ جمال، نبی حسن و جمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ دیں نبوت بھی محمد پہ ختم ہے اور حسن و جمال بھی محمد پہ ختم ہے، نبوت بھی محمد رسول اللہ پہ ختم اور حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے۔ اگر کوئی مولوی آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے، وہ مولوی کی باپ کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ مولوی اس کے حسن و جمال کو بیان کرے۔ میں صحابی کا ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، میرے خیال میں آپ لوگ تھکے ہوئے نہیں، تھکے ہوئے آخری دنوں میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 3 4 دن تک پھر یہ کہ آپ اپنے یہ کہ حجرت سے، حضرت عائشہ کے حجرت سے، یہ مسجد ہے، مسجد کی طرف آپ تشریف نہ لا سکیں۔ حضرت ابو بکر آئے، آ کر کے دیکھا کہ کچھ صحابہ تڑپ رہے ہیں، انصار ایسے عاشق اور مہاجری میں ایسے عاشق، وہ بالکل ایسے تڑپ رہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا کہ 3 4 دن سے محمد کی زیارت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن محمد کی رفاقت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ ابو رونے کو دیکھا، ان کے گریہ زاری کو دیکھا تو دوڑ دوڑ کر کے جا کر کے جب حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ ایک پٹی سی بندھا ہوا تھا، درد سر کی تکلیف کافی تھی۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن آپ کے یار باہر تڑپ رہے ہیں، اس لیے خدا را کہیں کسی حد تک اگر طبیعت آپ کے متحمل ہوں تو تھوڑا سا جھلک آپ دکھائیں، صحابہ کو زیارت کرائیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، آپ جائیں گے دیکھیں گے جہاں مسجد نبوی کی جو اصل محراب ہے وہ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، اس کو محفوظ کیا، الٹے ہاتھ پہ یہاں پر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہاں دروازہ تھا۔ تو حضرت اقدس کو جب حضرت ابو بکر نے بتایا کہ صحابہ تڑپ رہے ہیں، آپ کی دید کو اور آپ کی زیارت کو ترس رہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکشف سجف حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر کے پردے کو ہٹایا، صرف چہرے مبارک کی تھوڑا سا جھلک دکھایا۔ اب مولوی منظور کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ اس منظر کو آپ کو دکھا سکے یا بتا سکے، بیان کر سکے، لیکن صحابی کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جب حضرت نے حضرت عائشہ کے گھر کے اس پردے کو ہٹایا تو ہم نے جس کو دیکھا، فرمایا فَكَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، محمد کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن مجید کے صفحات ہوتے۔ ہمارے مولوی ہوتا تو
ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو بھلا کرے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ تشبیہ دیتا، لیکن بہت کمال کیا صحابی نے، فرمایا کہ فَكَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، آپ کا چہرہ مبارک قرآن کے بالکل صفحات کی طرح تھا۔ میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہوگی، اللہ کی جلال کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن پڑھنے کا، ترجمہ پڑھنے کا اہتمام کر لے، کون کرے گا؟ کون؟ یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور میری ماؤں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو بھی بتا دو کہ محمد جیسے خوبصورت اللہ نے ہمیں دیے تو یہ کانے دجال کے پیچھے ہم کیوں لگ جائیں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ کائنات کے اندر خدا کی قسم ان آسمانوں نے محمد جیسا حسین دیکھا بھی نہ۔ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ حسن و جمال محمد پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ حدیث کے اندر ایک مثال ہے، آپ نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی مثال اس طرح ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر کئی بلاکیں لگی ہے، اس کے اندر کئی اینٹ لگی ہے، اینٹیں لگی ہے اور بلاکیں لگی ہے۔ فرمایا ایسے خوبصورت بلڈنگ ہے، ایسے خوبصورت بلڈنگ ہے، متوجہ ہوں، ایسے خوبصورت بلڈنگ ہے، وہ بلاکوں سے بنی ہوئی اور اینٹوں سے بنی ہوئی بلڈنگ ہے۔ آدمی جب اس کے دائیں بائیں گھومتا کہتے کہ سبحان اللہ کیسے خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ تھی، ایک اینٹ کی جگہ تھی، تو کہنے والے نے کہا کہ کاش اس خوبصورت بلڈنگ کے اندر جس کے اندر 1.25 لاکھ بلاک لگے ہیں، 1.25 لاکھ اینٹیں لگی ہے، کیسے خوبصورت بلڈنگ ہے، لیکن یہ ایک بلاک، اس میں ایک بلاک کی کمی تھی، ایک جگہ خالی تھی۔ فرمایا کہ وہ بلاک میں محمد ہوں، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ وہ 1.25 لاکھ انبیاء وہ، باقی بلاک وہی ہے، اور یہ جو اینٹ، یہ جو جگہ۔ اب گزارش یہ ہے کہ وہ بلڈنگ بلاکوں کے اعتبار سے مکمل ہو گئی، وہ اینٹوں کے اعتبار سے مکمل ہو گئی۔ آخری بلاک جو اس میں لگا اور سلسلے کو بند کر دیا، دروازے کو بند کر دیا، وہ محمد رسول اللہ والے وہ بلاک ہے، وہ مکمل ہو گیا۔ اگر قادیانی کو آپ نبی بنا رہے ہیں تو وہ بلاک اس کو کہاں لگائیں گے؟ ہمارے جامع صدیقیہ میں بیت الخلاء کے لیے کچھ بلاکوں کی ضرورت ہے، آپ سمجھے نہیں؟ جامع صدیقیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لڑکوں کو باتھ روموں کے لیے کچھ بلاکوں کی ضرورت ہے، تو اگر قادیانی نبوت کے تو بلڈنگ میں وہ بلاک اس کی ضرورت نہیں ہے، اس اینٹ کی نبوت کے بلاک میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قادیانی والی جیسے بلاک کو خود قادیانی کو آپ لگائیں تو ہمارے باتھ روموں میں اس کی جگہ ہے، ہم آپ کو جامع صدیقیہ میں یہ موقع دے دیں گے یہاں تاکہ طلبہ اس کے اوپر پیشاب کر لے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نبی کے اندر بنیادی 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ جمال، نبی سے بڑا کائنات کے اندر کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، بخاری بھری ہوئی ہے، بخاری کے اندر اتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد، ابن ماجہ میں، حدیث کی 320 تک کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں، مختلف صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نقل کر دی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے پتھر ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر، عثمان یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، بلکہ ابو بکر، عمر تھے آپ کے ساتھ، تو آواز آ گئی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، کیسی پیاری آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمانے لگے، وہ جو پتھر ہے، چٹان ہے، ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی واسلم علیہ، یہ پتھر میرا دوست ہے، وہ مجھے سلام بھیج رہا ہے، میں محمد اس کو جواب دے رہا ہوں۔ وہ پتھر، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ہم اتنے بدبخت تو نہ بنے کہ پتھر آپ کو سلام بھیج رہے اور پتھر آپ کو درود بھیج رہے اور آپ پتھروں کو جواب دے رہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھے سلام بھیجے گا میرے قبر کے قریب، میرے مزار کے قریب، میں محمد خود اس کا جواب دیتا ہوں، اور اگر یہ کہ دور سے، کراچی سے، پوری دنیا سے یہاں سے سلام بھیجے گا تو فرشتے مجھے پہنچاتے، میں محمد اس کا جواب دیتا ہوں۔ کون اس درود و سلام بھیجے گا؟ کون درود و؟ پتھروں جتنا عقل اپنے اندر پیدا تو کر لو، پتھروں جتنی عقل تو اپنے اندر پیدا کرو کہ پتھر سلام بھیج کر کے رسول۔ اور احد پہاڑ آپ جا کر کے دیکھیں گے، یہ احد پہاڑ جنت کے اندر بھی ہوگا۔ احد کا معنی یکتا، احد کا معنی ایک، احد کا معنی یکتا، تنے تنہا، اس کے ساتھ اور پہاڑ دائیں بائیں طرف سے ملے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت کرائیں، آپ جا کر کے دیکھیں، اس وجہ سے اس کا نام رسول پاک نے احد رکھا۔ اور حضرت نے فرمایا صحابہ کو کہ جب میں اس کے قریب سے جاتا ہوں اور یہ مجھے سلام بھیجتا ہے اور آپ سب کو سلام ہے،
احد جبل یحبنا ونحن نحبہ، ابو بکر عمر یہ آپ سے محبت کرتا ہے صحابہ سے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ احد پہاڑ کے بارے میں، اور سفر پر کہیں تشریف لے جاتے تو دور جب واپسی ہو جاتی تو جب احد کا پہاڑ نظر آتے تو حضرت کا چہرہ کھلنے لگتا۔ ویسے بھی میرے ماں باپ قربان جائیں، وہ چہرہ تو مبارک 24 گھنٹہ کھلا رہتا تھا، کھلتا رہتا تھا، وہ چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ تھا، لیکن احد کو دیکھ کر کے آپ فرماتے ہیں ھذا احد جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے۔ اور یہ تھا نبی خوبصورت اتنا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پتھر بھی اس پہ عاشق ہے، پہاڑ بھی اس پہ عاشق ہے، اور یہ بھی تھا۔ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں تو باتھروم لیٹرین، کمرہ بڑا بہترین ہے، ساتھ میں لیٹرین ہے، یہ اس لیے لیٹرین۔ اس عربوں کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ عرب حضرات عام طور پر گھاٹیوں میں، کھائیوں میں، کھڈوں میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اگر کہیں درختوں کا جھنڈ نہیں ہے اور پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ درختوں کو اشارہ کر کے فرماتے تھے تعالی یا شجرہ، تعالی یا شجرہ، تعالی یا شجرہ، تعالی یا شجرہ، تعالی یا شجرہ۔ محدثین لگتا کہ خدا کی قسم وہ درخت دوڑ لگا کر آ کر اس طرح گھیرا بنتا تھا، محمد کے لیے پردہ بنتے تھے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی، ختم نبوت کے لیے کون دوڑ لگائے گا؟ درخت تو دوڑ لگاتے، لیکن آپ دوڑ لگائیں گے؟ اگر پٹھان اور بلوچ ہمت کریں، ہم اپنی ماؤں کی حفاظت جب کرتے ہیں، اپنی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم شہباز شریف کی طرف دیکھیں گے کہ نبوت کی حفاظت یہی کرے گا؟ وہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ۔ کیا کوئی بلوچ اور پٹھان یا سندھی مہاجر بھائی کی بیوی کو کوئی لے جا سکتا ہے؟ جب تک جان میں جان ہے کسی ماں کی لال میں جرت نہیں۔ اگر کوئی طاقتور بھی آ جائے تو اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے اورنگ نہیں دیکھا؟ کتا جتنا بھی طاقتور ہوتا ہے لیکن بلی اپنے چمبے تو منہ میں لگا لیتا ہے۔ جتنا بھی پٹھان ہو، بلوچ ہو، مہاجر ہو، میرے سر کے تاج ہے، لیکن کوئی جتنا بھی غریب ہو، جتنا بے بس ہو، جتنا بھی بے بس ہو، سوال ہی نہیں ہے کہ اپنی ماں اور بہن اور بیٹی۔ اس لیے اس بات کو سمجھو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا۔ اگر تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اولاد، ابا، اولاد، بیٹے یہ محمد سے زیادہ تمہیں محبوب ہو تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ بولو اولاد تمہیں محبوب ہے یا محمد محبوب ہے؟ اس لیے جب بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں، بیوی کی حفاظت کر سکتے، بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، پراپرٹی جائیداد کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ حکومت کی طرف؟ حکومت ہے ہی خود بے دین ہے، لا مذہب ہے۔ بعض لوگ اس قسم کے کہ خاتم النبیین ان کی زبان سے نکلتا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقاعدہ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگوں کو محمد کے والد صاحب کے والدین کے نام بھی معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ وہ اتنے موٹے ہوتے ہیں، اتنے موٹے کہ بھینسے کی طرح بالکل موٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سوزوکی بھی نہیں اٹھا سکتی، لیکن وہ اتنے بغیرت ہوتے، بے دین ہوتے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہوتے۔ اس لیے آپ اسمبلی کا انتظار کریں گے کہ حکومت کا، پہلی بات یہ اس قسم کی کوئی نبوت کے خلاف اگر بھونکتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت، اسلامی حکومتیں، اسلامی ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ خود ختم نبوت کا تحفظ وہ کر لے۔ لیکن جب نہیں ہے، میرے ابا کو جب کوئی قتل کرتا ہے، میرے باپ کو جب کوئی قتل کرتا، مجھے پتا ہے کہ کورٹ سے مجھے کوئی سنوائی نہیں ہوگی، مجھے پتا ہے کہ کوئی کورٹ عدالت سے کوئی، آپ نے ابھی دیکھا یہ خواجہ شمس الاسلام کو پٹھان نے کیسے قتل کیا؟ پٹھان نہیں تھا، عام غریب قسم کا آدمی تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے باپ کو کسی نے مارا، بھائی کو مارا، اور قاتلوں نے پھر اس غریب نے مقدمہ کیا قاتلوں کے خلاف، اور وہ وکیل اس قسم کا تیز قسم کا وکیل تھا کہ اس وکیل سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ وہ قاتلوں کی اس کو مقدمہ کو لے کر کے وہ اس غریب کا باپ بھی مارا گیا اور اس کے بھائی بھی مارے گئے، لیکن پھر بھی یہ مقدمہ بھی ہار گیا۔ تو آخرکار پھر تنگ آیت بجنگ آیت پھر ہوا۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا، یہ وہ ہمارا دوست تھا، ہم اس کو، ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ،
ان کا والد شرف الاسلام وہ اللہ کو بلا کر حضرت جی کے دوست تھے، اور یہ شمس الاسلام اس کا بیٹا تھا، غضب قسم کا وکیل تھا۔ ابھی کل پرسوں ترسوں کی یعنی ابھی چند دن پہلے کی بات، اسی سال کی بات ہے۔ اب ہوا کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، اب ان کو پتا تھا کہ یہ وکیل کالے کو سفید ثابت کرتا، سفید کو کالا ثابت کرتا، سونے کو چاندی ثابت کرتے، چاندی کو سونا ثابت، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر۔ اس قسم کے وکیلوں کو کون ہرا سکتا ہے؟ وہ پیسے بھی لیتے لاکھوں کے۔ اب میرا بھائی اور میرے ابا مارے بھی گئے، قتل بھی ہو گئے، پیسہ بھی میرا جا رہا ہے، سنوائی بھی نہیں ہو رہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں ایک پسٹل لے کر کے اچھا سا تکڑا سا یہاں لے کر کے وہ مسجد میں پہنچا جہاں پر اللہ کو شمس الاسلام نماز پڑھتا تھا۔ اس کا بیٹا ڈس 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 ان کو مارا، ان کے بیٹے کو بھی مارا۔ شمس الاسلام اسی ٹائم پہ مر گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے نمازیو، کوئی میرے طرف ہاتھ نہ بڑھائے، خدا کی قسم مجبور ہو کر کے میں نے بدلہ لیا۔ تو اب مسئلہ یہ کام تو حکومت کے ہیں کہ جو نبوت کے خلاف بھونکتے ہیں، جو صحابہ کے خلاف جو بھونکتے ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن حکومت خود آپ ڈریں گے، میں کہتا ہوں حکومت خود چتور۔ آپ تو ڈرتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت کو خود پتہ نہ ہو تو پھر کیا کرو گی؟ تو ایسے موقع پر جب ماں اور بہن بیٹیوں کی حفاظت ہم کر سکتے، پراپرٹی جائیداد کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو بولو نبوت کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے اگر کوئی صحابہ کے خلاف بھونکے یا نبیوں کے خلاف بھونکے، قرآن کے خلاف بھونکے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اسپیشل قسم کا جوتا جو ہے نا گٹر میں لگا کر کے اس کے منہ پہ مارو، یہی اس کا علاج ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہماری وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے مختلف ہماری گلی کوچوں کے اندر، ہمارے علاقوں میں، ہماری مارکیٹوں میں اور ہمارے علاقوں سوسائٹی کے اندر کتے بھونکتے رہتے۔ کوئی نبوت کے خلاف بھونک رہا ہے اور کوئی صحابہ کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی قرآن کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی ہمارے فیس بک پر کیا سے کیا۔ ابو بکر بھی مسلمان نہیں، عمر بھی مسلمان نہیں۔ خدا کے لیے بتاؤ، حکومت یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ حکومت باہر سے، حکومت جس کو اگر کسی وزیر کو کوئی قتل کرے تو حکومت باہر سے اس کو لے کر کے باہر کی حکومتوں میں احتجاج کر کے اس کو لا سکتا ہے، لیکن آج تک عام مسلمانوں کے کسی قاتل کو حکومت نے نہیں لایا ہے۔ باہر ملک برطانیہ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، اس لیے حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ساتھی عجیب لوگ ہیں، قادیانی کافر کافر تو ہے، کافر تو ابو جہل بھی تھا، لیکن اس کا علاج یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو کہو کافر، اس کا علاج وہی ہوا کہ بدر کے اندر صحابہ نے در بدر کر دیا۔ اس کو کافر کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ نہیں تھا، ابو جہل کو پتا تھا کہ میں کافر ہوں اور اس کو کافر اور مشرک کہتے تھے۔ اس کا علاج بہترین طریقے سے صحابہ نے کیا، اور بدر کے اندر حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن، اماں عائشہ کا بڑا بھائی، بدر کی لڑائی میں اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت تک وہ ابو جہل کی لشکر میں تھا۔ ابو جہل جب مردار ہو گیا تو وہ بھاگ گیا۔ 3-4 مرتبہ ابو بکر اس کے سامنے آ گئے۔ حضرت ابو بکر خود خلیفہ رسول ہیں اور بڑے صحابی ہیں، لیکن بیٹا عبد الرحمن وہ اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ 3-4 مرتبہ لڑتے ابو بکر اس کے سامنے آ گئے۔ ابا مسلمان ہے، خلیفہ ہے، لیکن بیٹا یہ ہے کہ کافر ہے، لیکن پھر بھی اس کو ترس آیا، حضرت ابو بکر کو قتل نہیں کیا۔ اس ہجوم کے اندر بعد میں جب وہ مسلمان ہو گیا تو چند دنوں کے بعد پھر فرمانے لگے، جب مسلمان ہو گیا عبد الرحمن تو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا ابا جی ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جی، فرمایا ابا جی جب بدر کی لڑائی ہوگی اور آپ لوگوں نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ ان کو جہنم میں پہنچایا، اس وقت ابا جی خدا کی قسم آپ 3-4 مرتبہ میرے سامنے آ گئے تھے، آپ نے مجھے دیکھا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا ابا جی 3-4 مرتبہ آپ میرے سامنے آ گئے اور میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، اگرچہ میں کافر تھا لیکن مجھے ترس آیا، میں نے کہا میرے ابا ہے۔ ابو بکر ہنسنے لگے کہ وے خدا کی قسم اگر میں آپ کو دیکھتا تو میں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ آپ نے آپ کو مجھ پہ ترسایا، لیکن ہم محمدی لوگ ہیں بیٹا، اگر کاش کہ تو میرے سامنے آتا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ آپ کو پتہ ہے ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا، بڑا لیڈر تھا، غضب کا ذہین قسم کا انسان تھا، بیٹا اس کا معاویہ ہے، اور اس کی بیٹی ام حبیبہ ہماری ماں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام حبیبہ نے اسلام پہلے سے قبول کیا اور رسول پاک کی نکاح میں آ گئی۔ حضرت ابو سفیان اب تک اس وقت حضرت نہیں تھا، ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، ایک مرتبہ مدینہ تشریف لے گئے تو رسول پاک موجود نہیں تھا مدینہ میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے، تو وہ جو گدا اور وہ قالین جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت ابو سفیان ام حبیبہ کی ہماری والدہ کے باپ ہیں۔ ابو سفیان جب گھر میں داخل ہو گیا کہ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی ہے، بیٹی نے کہا ابا پخیر راگلے دے، بھلی کرے آئے ابا جی، بھلی کرے ابا، ہانے ابا جی آئے ہے، پر ہانے ابا جی شادی کرے، ہانے یہ تو کرے تو یہ قالین جو محمد جی استعمال تو کرے، جو قالین رسول پاک استعمال کرتے اس قالین کو ام حبیبہ نے ہٹا دیا، ایک طرف ہٹا دیا، کہا کہ ابا ادھر بیٹھو، اس جگہ پر نہ بیٹھو جہاں پر محمد بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابا ادھر بیٹھو، ابا ادھر بیٹھ لیں، اور ادھر کہا کہ بیٹی یہ قالین آپ نے کیوں ہٹا دی؟ مہمان کا اکرام ہوتا ہے، کہا کہ اس قالین پہ محمد تشریف فرما ہوتا ہے، آپ جیسے ہو میرے ابا لیکن پلیت ہو، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے، محمد اس پر بیٹھتے۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے، حدیث کی کتابیں اس سے بھری ہوتی، حدیث کی کتابیں اس قسم کے واقعہ سے۔ میں عرض کر رہا تھا، سبق آپ کو بھول گیا، پھر نبی سب سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین اور یہ جو بادلیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بادلیں بھی نبی پر عاشق ہوتی ہیں، بادلیں بھی عاشق ہوتی ہے، اور نبی کی انگلیوں پر عاشق۔ آپ جا کر کے دیکھیں، آپ لوگ ناراض نہیں ہونا، ہمیں ایک دفعہ تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا یہاں، وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ کا تو اجتماع ہوتا ہے، یہ اورنگی میں اجتماع ہو رہا تھا، تو ہب چوکی کی طرف سے بادلیں آ رہی تھی، ہب چوکی کی طرف سے کالی کالی قسم کی بادلیں، تو تبلیغیوں نے دیکھا کہ اجتماع درہم برہم ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا؟ تبلیغ نے کہا کہ بھائی دعا کرو اللہ اس بارش کو بادلوں کو دوسری طرف پھیر دے، اللہ بادلوں کو دوسری طرف۔ اب تبلیغی سارے دعا کر رہے، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے دائیں بائیں اس کو لے جا، ہمیں کورنگی والوں کو ضرورت نہیں، کورنگی نہیں اورنگی والوں کو ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ، یہاں چونکہ اجتماع ہو رہا ہے، اللہم حوالینا۔ صحابی کہتا ہے یہ اصل میں اللہم حوالینا کا واقعہ آپ کو سناؤں، بخاری شریف کے اندر یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آ گیا، بدو آ گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کئی سال سے بارشیں نہیں ہیں، درختوں کے پتے جھڑ گئے، درخت سوکھ گئے، اور پانی پینے کے لیے قطرہ بھی نہیں ملتا، یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دست مبارک اٹھایا خطبے کے دوران کہ اللہ بارش برسا دے۔ صحابی کہتا کہ مدینے میں آپ جائیں گے، سلا پہاڑ اب تک باقی ہے، سلا پہاڑ مدینے میں، مکے والے پہاڑوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ صحابی کہتا ہے کہ اس سلا پہاڑ کے پیچھے سے چھوٹی سی بدلی نمودار ہو گئی، ہم نے دیکھا، وہ زیادہ دیر نہیں لگی کہ پورے بالکل بادلیں آ گئی۔ آج جمعہ، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، اگلے جمعہ تک رات دن بارش، رات دن بارش، رات دن بارش۔ تو اگلے جمعے کو جس وقت پھر وہی صحابی دوڑ کر کے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے بارش کے لیے میں روتا تھا، اب میں بارش سے رو رہا ہوں، پہلے بارش کے لیے روتا تھا، اب میں بارش سے رو رہا ہوں، خدا کے لیے دعا کرو کہ بارش، ہماری جو ندیاں وہ مست ہو گئی ہے، ندیاں بالکل یہاں یہ بستی والے اس بستی میں نہیں جا سکتے، وہاں کے یہاں نہیں حضرت دعا کرو۔ تو صحابی کہتا ہے کہ رسول پاک نے دست مبارک، محمد میرے ماں باپ تیرے انگلیوں پہ قربان جائے، فرمایا کہ حضرت نے دست مبارک انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا، اللہم علی الاقام والجبال والاودیت والبطون، اے اللہ ان بادلوں کو لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، مدینہ والوں کی ضرورت پوری ہو گئی۔ فرمایا خود انگلی مبارک جس طرف اشارہ کرتی تھی بادلیں اس طرح دوڑ لگاتی تھی۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، محمد کے اشاروں پر کون دوڑ لگائے گا؟ کون دوڑ لگائے؟ اس لیے خدا کے بندو یہ جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے لوگ، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ ملا جتنا بھی خراب ہے، گھوڑا جتنا بھی خراب ہو، ٹٹو گدے سے بہتر ہے۔ یہ ہے نا، یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ کچھ تو سمجھا کرو بابا، میں ڈرتا ہوں نا تو اس لیے کیا شلوار بھی نہیں، قمیص بھی نہیں، پتلون اندر۔ ہمارے مولوی صاحب بھی ابھی پتلون اندر ڈالتا ہے، وہ بھی 14 اگست کو ایک مولوی صاحب کی اتنی بڑی داڑھی آپ نے دیکھا، ایک پتلون پہنا، پاکستان زندہ باد۔ کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کون جانتا ہے؟ یہ بزرگوں کو بتا دو نا، دوسرے لوگ پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے، پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے مولوی صاحب کی اتنی بڑی داڑھی، اور اس نے اپنی شلوار بھی نکالی، قمیض نکالی، پتلون پہن لیا۔ 14 اگست بولو زندہ باد، بولو 14 اگست زندہ باد۔ یہ ہمارے مفتی حضرات ہوتے ہیں،
یہ مفت میں اپنے شلوار اتارتے ہیں، سمجھے؟ یہ مفت میں شلوار قمیص اتار کر کے. حالانکہ فقہا یہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کچھ موٹے لوگ ہوتے ہیں جب وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، موٹا آدمی جب سجدے میں چلا پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتا ہے تو قمیص بسا اوقات اس کے گائے کے منہ میں چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا کہ بعض موٹے قسم کے لوگ ہوتے تو اس کی نماز تو صحیح ہوگی لیکن پیچھے والوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی. پیچھے والے امام کی قرات کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اس بھینس کی طرف متوجہ ہے جس نے پوری قمیص کو نگل لی ہے. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فقہا کہتے ہیں اس بات کو سمجھ لو، فقہا کہتے ہیں کہ اگر مظلوم قسم کی کوئی قمیص کسی موٹے کے اس حصے میں اگر یہ کہ چلی جائے تو فرماتے ہیں کہ نماز میں اس کو نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ہاتھ کو لے کر کے ہاتھ سے اس کو نکال دیں، ورنہ نماز کے آخر تک چھوڑیں گے تو وہ کٹ جائے گی قمیص اس کو. یعنی اتنی فقہا نماز میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ سے کھینچ کر کے اس کو نکالو. کیا منظر تم پیش کر رہے، پیچھے والوں کی نماز کا کیا ہوگا، پیچھے جو لوگ کھڑے ان کی نماز کا کیا ہوگا. لیکن ہمارے مفتی صاحب وہ پتلوں پورا اندر کرتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ انسان ہمیشہ چاہیے کہ میں ایک مولوی ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک مفتی ہوں، میرے اقدار کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میں کس کی جگہ پہ کھڑا ہوں، میری عزت کیا ہے، میری غیرت کا تقاضا کیا ہے. تو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے تو دوسروں کو راضی، ان کو تو راضی کر رہا ہے، اس کی پگڑی کو تو آپ نے ٹھیک ہے، اس کی ٹوپی کو جو کراکلی کی ٹوپی اس کو تو سلام کیا، لیکن شلوار تیرا اپنا پھٹا ہوا تو کون سا کمال ہو گیا. پیچھے سے تو آپ کا مسئلہ اپنا ہی خراب ہے، اس کو تو پہلے سے ٹھیک کر لو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا تو تبلیغی نے کہا کہ بھائی اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا. تو 10-15 لاکھ ہم سب کے سب کہتے اللہم حوالینا لا علینا. اللہم حوالینا کا معنی ہے اللہ ہمارے امطر حوالینا، ہمارے دائیں بائیں برسا دو، ولا تمطر علینا، ہم پر نہ برسا دو. ہم سب کے سب اللہم حوالینا پڑھ رہے تھے. میرا ایک دوست تھا، سیٹھ تھا، ہمارے دوست تھے، بلکہ یہ منظور یوسف صاحب ہمارے دوست تھے، جامعہ فاروقیہ کے استاد تھے پہلے. ان کا کوئی دوست تھا، سیٹھ تھا، اس کی گاڑی میں ہم لوگ گئے، اس کے بھی کاٹن کے کپڑے، ہمارے بھی کاٹن کے کپڑے. اب ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے کہہ رہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی اللہم امطر حوالینا، اے اللہ دائیں بائیں برسا دے، ولا تمطر علینا، ہم پر نہ برسا دے. لیکن اس کو عربی نہیں آتی تھی، وہ کہتے اللہم علینا علینا، اللہم علینا علینا، اللہم علینا علینا، یعنی اللہ ہمارے اوپر برسا دے. جب بارش شروع ہو گئی تو تبلیغ امیر بھی بھاگ گئے، سارے کے سارے بھاگ گئے، اتنے اولے پڑ گئے. جی معاف کیجئے گا، قربان جاؤں تبلیغیوں، تمہاری جوتیوں پہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں. مولوی صاحب شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت، آپ پہ قربان جاؤں، لیکن آپ کی وہ انگلیاں نہیں ہے جو محمد کی انگلیاں ہیں، جس سے اشارہ کرتے تھے بادلیں دوڑ لگاتی تھی. کون دوڑ لگائے گا، کون دوڑ لگائے گا. اس لیے یہ مولوی جتنا بھی گیا گزرا ہو، یہ جتنا بھی کمزور ہو، ان ٹٹوں سے کروڑوں مرتبہ بہتر ہے. یہ جو ٹٹو ہوتے ہیں نا، ٹٹو مت ٹٹو وما ادراکم ما ٹٹو، آپ سمجھتے ہیں، یہ ملا جتنا بھی کمزور ہوں، ان ٹٹوں سے کروڑوں مرتبہ بہتر ہے، ان سے کروڑوں بہتر ہے. اس لیے ان تبلیغیوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، علماء دیوبند کے دامن کو مضبوط، علماء حقانی، علماء دیوبند کیا نہیں، علماء شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سعودی والے سب میرے سر کے تاج ہے. یہ سب حق پر ہے، سب کو سبحان اللہ. دیوبندی صرف اسلام دیوبند سے آیا کیا؟ سعودی والے تو دیوبندی نہیں ہے، مصر والے تو دیوبندی نہیں ہے. حق آپ کو اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت ان کی پیروی کرو اور ان کی دامن کو مضبوطی سے پکڑو. ایک بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نبی یہ کہ حسن و جمال آخری جمال. دوسرا نبی کا کمال آپ کو بتا دوں. کمال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے علوم اللہ نے محمد کے سینے میں جمع کیا ہے. چلنا ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے علوم اللہ نے محمد کے سینے میں جمع کیا ہے. اب یہ حافظ ہے، قاری نہیں ہے. یہ قاری ہے، حافظ نہیں ہے. یہ مولوی ہے، مفتی نہیں ہے. وہ مفتی ہے تو قاضی نہیں ہے. وہ ہے تو مناظر نہیں ہے تو شیخ الحدیث نہیں ہے. شیخ الحدیث کوئی اور، شیخ التفسیر کوئی اور، مناظر کوئی اور، متکلم کوئی اور، مفتی اور، قاضی اور، حافظ. یہ ساری صفات ایک آدمی کے اندر جمع نہیں ہوتے. لیکن 1.25 لاکھ کے انبیاء کے جتنے بھی صفات کمالات ہیں وہ سارے کے سارے محمد میں جمع تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حدیث سنو، رسول پاک نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین،
علم تو علم الاولین والآخرین، اولین آخرین سارے انبیاء کے علم اللہ نے مجھے دیے. جمال اور کمال یہ محمد کے کمالات ہیں. جمال میں بھی آپ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، کمال میں بھی آپ کے برابر کا نہیں ہے. نوال، سخی. غلام احمد قادیانی دنیا کا کنجوس، دنیا کا بخیل اور کنجوس تھا. نبی اتنا سخی ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھا کر کے بخاری کی روایت ہے، سلام پھیرا، سلام پھیر کر کے آپ تسبیحات فاطمی نہیں پڑھ کر کے جلدی آپ نے لوگوں کو کہا راستہ بناؤ، راستہ بنا کر کے فوراً حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ گئے. یا رسول اللہ آپ نے نماز میں ایسی جلدی کی، سلام پھیرنے کے بعد جلدی. فرمایا مجھے یاد آ گیا میرے گھر کے اندر سونے کا یا چاندی کا ٹکڑا ایک ڈلیا سا رکھا ہوا ہے، میں نے محمد نے اس کو تقسیم نہیں کیا. میں نے کہا زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے جا کر کے اس کو اٹھا کر کے فقیروں کے حوالہ کر دیا. نبی اتنا سخی ہوتا ہے، نبی اتنا سخی ہوتا ہے کہ ہوائیں بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ. اور قرب، چوتھی چیز ہے قرب. نبی والدین کو وہ قرب حاصل نہیں ہے. چنانچہ میرا ابا اگر مجھے کہے اس بلڈنگ سے چھلانگ لگا دو، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دو، میرے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن محمد اگر کہہ دے کہ چھلانگ لگا دو، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، فرمایا کہ واجب ہوگا، واجب ہوگا آپ کے ذمہ پر. اللہ نے ایسا خوبصورت نبی آپ کو دیا ہے اور یہ آخری نبی ہے سارے. اور آپ کو قرآن نے کہا سراجم منیرہ، کہ آپ سورج ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو چاند بھی کبھی موجود ہوتا ہے، تارے بھی دن کو موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں کوئی نظر نہیں آتا. تارے دن کو موجود ہوتے ہیں. آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ تارے رات کو نمودار ہوتے، رات کو آتے، دن کو بھی تارے موجود ہوتے، لیکن سورج کے ہوتے ہوئے نہیں ہوتے. چاند بھی یہ چاند کی جو روشنی ہے اور تاروں کی روشنی سب سورج سے ہے. محمد سورج ہے. جب آپ طلوع ہو گئے، اب سارے انبیاء کے ان کے ادیان، ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے، وہ اپنی جگہوں پر موجود ہیں. میرے ماں باپ پوری امت پہ ان کے قربان جائیں. وہ نبی ان کی روشنیاں ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں کسی کی روشنی نہیں چلتی. اب محمد کی روشنی ہوگی. اس لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. دوسرا جملہ ہے، یہ تو ہے ختم نبوت. میں نے عرض کیا کہ نبوت کی بلڈنگ مکمل ہو گئی، نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اب فرماتے استحکام پاکستان. قرآن کو مضبوطی سے لوگے، محمد رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ گے، محمد کو عظیم سمجھو گے، خدا کو عظیم سمجھو گے، قرآن کو عظیم سمجھو گے، صحابہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ گے، دشمن کو آنے نہ دو گے، پاکستان خود بخود مستحکم ہو جائے گا. استحکام پاکستان خود بخود ہو جائے گا. ورنہ چلو چلو، اب مجھے بھی 60 سال سے زیادہ ہو گیا، آپ بھی دیکھ لینا، میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ پھر حشر کیا ہوگا. تڑپتے رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تڑپتے رہیں گے، تڑپتے رہے، تڑپ رہے، تڑپتے رہیں گے. ایک ہی طریقہ ہے، محمد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. انشاءاللہ استحکام پاکستان، پاکستان مستحکم ہوگا. ورنہ آپ کہیں گے کہ ٹرمپ کے ذریعے سے پاکستان مستحکم ہوگا، یا یہ ہے کہ خمینی کے ذریعے سے مستحکم ہوگا، یا نہیں ہوگا. اللہ آپ حضرات کے آنے کو، اپنے آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن ساتھیوں نے انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.